اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ معارج جو قرآن مجید کا 70 نمبر کا سورہ ہے اس کی 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیات کے نشانات ہیں 22 سے لے کر 25 تک۔ آیت نمبر 22 کا ترجمہ یہ ہے کہ سوا ان نماز پڑھنے والوں کے۔ آیت نمبر 23 کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنی نماز کو ہمیشہ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 24 کا ترجمہ یہ ہے اور جن کے مال میں ایک مقرر اور معین حق ہوتا ہے۔ آیت نمبر 25 کا ترجمہ یہ ہے سوال کرنے والے اور نہ سوال کرنے والے محتاج و محروم کے لیے۔ محروم سے مراد وہ شخص ہے جو سوال کرنے سے شرماتا ہو، یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ اور آیت نمبر 22 اور 23 کی تشریح یہ ہے ابو بکر جساس نے اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ نمازی جو اپنی نمازوں کو ہمیشہ پابندی سے ادا کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، ان کو کبھی ناغا نہیں کرتے، ہر وقت بر وقت ادا کرتے ہیں جو اس کا وقت مقرر ہے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیں وقت پر ادا کرنا ہم پر فرض ہے اور اس فریضے کو ادا کرنا اپنے اوپر لازمی یا ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے نماز کو پابندی کے ساتھ وقت پر ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں، اور یہ تفسیر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ ان الفاظ سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو رات کی قضا نمازوں کو دن میں اور دن کی قضا نمازوں کو راتوں میں ادا کرتے ہیں، یہ الخصال میں لکھا ہے۔ اور تفسیر صافی میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ اعلیٰ قسم کے لوگ بھی ہیں کہ جو نفل نمازوں کو اپنے اوپر واجب قرار دے کر انہیں ہمیشہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ کسی آدمی کا ہمیشہ نماز پڑھنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت اور قرآن کو دل سے مانتا ہے اور اپنے ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی کوششیں بھی کرتا ہے۔ یہاں جو لکھا ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان، تفہیم القرآن اور مفردات میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرام طلبی یا دنیا کی مصروفیات اور دوسری دلچسپیاں ان کو نماز کی ادائیگی سے نہیں روک سکتی۔ ہر کام چھوڑ چھاڑ کر نماز کے وقت اپنی نمازیں پابندی سے وہ ادا کرتے ہیں، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ تمام نمازیں پورے سکون اور توجہ سے ادا کرتے ہیں، ٹھونگے نہیں مارتے یا کسی طرح نماز کو لپیٹنے اور ختم کرنے کی فکر نہیں کرتے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر آرام سے نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تفسیر نور الثقلین کی جلد 5 میں لکھا ہے کہ خدا کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ مستقل ادا کیا جائے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ حق معلوم سے مراد وہ مال ہے جسے کوئی شخص اپنے مال سے نکالے اور وہ نہ زکوٰۃ واجبہ ہو نہ صدقہ واجبہ، جس پر اسے اختیار ہے کہ زیادہ نکالے یا کم نکالے، پھر اس مال سے وہ چاہے تو صلہ رحمی کرے، یعنی کسی اپنے عزیز کو دے یا کسی کمزور کو قوت پہنچائے یا کسی مسافر کو سوار کرائے یا اپنے کسی دینی بھائی کی مدد کرے یا کسی کی جو مصیبت میں مبتلا ہو اس کی مدد کرے۔ گویا یہ وہ مال ہے جو زکوٰۃ و خمس واجبہ کے علاوہ نکالا جائے۔ یہ تفسیر صافی میں بحوالے کافی لکھا ہوا ہے۔ تفسیر نور الثقلین کی جلد 5 میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا،
یہ آیت اس شخص کے بارے میں اتری ہے جسے خداوند عالم مال دے اور وہ اس میں سے 1000 2000 یا 3000 یا اس سے زیادہ یا کم الگ کر دے، اس رقم کو صلہ رحمی پر خرچ کرے یا اس مال کے ذریعے اپنی قوم کی کسی تکلیف کو دور کر دے۔ یہ جو قرآن کی اس آیت میں یعنی آیت نمبر 25 میں للسائل والمحروم آیا ہے، اس کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ محروم سے مراد وہ پیشہ ور کام کرنے والے ہیں جو خرید و فروخت نہ کر سکیں، یعنی بے روزگاری کی وجہ سے روزی نہ کما سکیں۔ دوسری بات روایت میں یہ ہے، یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ محروم سے مراد وہ شخص بھی ہے جس کی عقل میں کوئی خرابی ہو، اور وہ کام کرنے والا انسان بھی مراد ہے جو روزی کماتا ہو مگر اس کی آمدنی کافی نہ ہو۔ تفسیر کبیر اور تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ سائل سے مراد پیشہ ور بھکاری نہیں ہے بلکہ وہ حاجت مند ہے جو کسی سے مدد مانگ رہا ہو، اور محروم سے مراد بے روزگار یا کم آمدنی والے لوگ ہیں جو ضروریات زندگی تک سے محروم رہ جائیں۔ ایسے آدمی کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ سوال کرے، اس کی بغیر سوال کیے مدد کرنی چاہیے۔ سائل و محروم میں فرق یہ ہے کہ سائل تو سوال کرتا ہے مگر محروم شخص سوال نہیں کرتا، اس کو اس کی حیا روکتی ہے مگر امداد کا مستحق ہوتا ہے۔ اسی لیے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ محروم وہ ہے جو روزی کمانے کی محنت برداشت کرتا ہے مگر اس کی زندگی مشکل ہو گئی ہو، یعنی ضروری اخراجات بھی پورے نہ کر سکتا ہو۔ یہ تفسیر نور الثقلین کی جلد 5 میں لکھا ہے۔ ارشاد ہوا آیت نمبر 26 میں والذین یصدقون بیوم الدین، ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ جزا و سزا کے دن کو سچ مانتے ہیں۔ تفسیر کبیر اور تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کو دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں سمجھتے، خدا کے سامنے خود کو جواب دہ سمجھتے ہیں، یعنی اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن مجھے خدا کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 27 یہ ہے والذین هم من عذاب ربہم مشفقون، اور جو اپنے پالنے والے مالک کی سزا سے ڈرتے ہیں۔ آیت نمبر 28 یہ ہے ان عذاب ربہم غیر معمون، حقیقتاً ان کے مالک کی سزا ایسی ہی چیز ہے کہ اس سے کبھی بے خوف نہیں رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 29 یہ ہے کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 30 یہ ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یعنی جنسی بے راہبی اختیار نہیں کرتے سوا اپنی بیویوں اور اپنی ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت میں ہیں، ان سے جنسی تعلقات قائم کرنے میں ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ان آیت کی تشریحات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قیامت کے منکروں کافروں کی طرح خدا سے نڈر نہیں رہتے، وہ اپنی حد تک فرائض کو ادا کرتے ہیں۔ تفسیر کبیر، تفسیر تفہیم القرآن اور مجموع البیان میں لکھا ہے کہ وہ برائیوں سے بچتے رہنے کی از حد کوششیں بھی کرتے ہیں مگر اس کے باوجود خدا سے ڈرتے ہیں اور سہمے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو ہر وقت یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں ہماری برائیاں ہماری نیکیوں سے نہ بڑھ جائیں، اور یہ کہ نامعلوم ہماری نیکیاں اس قابل بھی ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر سکتی ہیں یا نہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند کو وصیت فرمائی تھی، اے میرے بیٹے تم خدا سے اس طرح ڈرتے رہنا کہ اگر تم سارے لوگوں کی نیکیاں بھی لے آئے تو بھی یہ ڈر ہو کہ شاید خدا ان کو قبول کرے یا نہ کرے، مگر خدا سے اس طرح امید باندھے رکھنا کہ اگر تم تمام اہل زمین کے گناہوں کے برابر بھی گناہ لے کر خدا کے پاس جاؤ گے تب بھی شاید خدا اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ جامع الاخبار میں لکھا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لوگوں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی؟ تو فرمایا ہاں میں بھی اسی طرح ہوں مگر یہ کہ خدا کی رحمت ہماری شامل حال ہے۔ یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ یاد ہے کہ یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ انکساری حد درجے کا کمال عبدیت ہے جس کا ہم جیسے خطا کار تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شیخ الاسلام عثمانی نے لکھا ہے کہ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے فکر اور بے خوف ہو کر بیٹھ جائے، اس لیے خدا
سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ وارث قرآن امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جلد آمد ہو جائے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں خداوند عالم شامل فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔